نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے رمضان کی آمد کے سلسلے میں، رمضان کو خوش آمدید کہنے کے سلسلے میں اپنی مجلس نمبر 6 جو ہے اس میں ہم مزید کچھ روزوں سے متعلق مسائل یا معاملات جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، یا ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مختصر انداز میں احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ تفہیم السنہ کی سیریز نمبر 9 کی کتاب الصیام یا روزوں کے مسائل، محمد اقبال کیلانی ان کی کتاب کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اللہ ہی کا حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی پچھلی مجلس میں ہم نے جو 2-3 چیپٹرز دیکھے تھے، اس میں وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور وہ امور جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں، اور اسی طرح سے یہ چیپٹر ہے وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ٹائپنگ میں کچھ مسٹیک ہے۔ اور پھر وہ امور جن کی حالت میں روزہ ناجائز ہے اور روزے کو توڑنے والی یا فاسق کرنے والی چیزیں یا اعمال یا کام، اور نفلی روزے، اس کی اہمیت اور نفلی روزوں سے متعلق کچھ معلومات، یہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں دیکھی تھیں۔ آج ہمارا چیپٹر جو ہے اگلا، ممنوع اور مکروہ روزے، اس چیپٹر سے ہم اپنے سبق کا آج کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہ کتاب جو ہے وہ مرتب دی گئی۔ اس میں موضوعات جو ہیں وہ بتدریج جو ہے وہ شروع سے لے کر، نیت سے لے کر، اب پہلے فرض روزے رمضان کے روزوں سے متعلق بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد پھر نفل روزے جو ہیں، کیونکہ نفل روزے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھنا، ان کی افادیت، ان کی فضیلت، کیونکہ فرض تو وہ اعمال ہیں جو کرنے لازم ہیں، جن کے بغیر چھٹکارا نہیں، یا جن کو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن نفل اعمال تو در حقیقت وہ ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جن میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے یا حرج نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اللہ کی محبت کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنے اندر مضبوط کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نفلی اعمال یا نفلی جو عبادات ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نفلی عبادات جو ہیں وہ ایک خاص فضیلت اور بہت ہی اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں رکھتی ہیں، بہت ہی اعلیٰ قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نفلی عبادات کی ہے، اور ان میں روزہ جو ہے وہ ایک خاص اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ہی
جو تقوی والا عمل ہے، جو کہ بہت کم، باقی بہت ساری نفلی عبادات جو ہیں، نماز وغیرہ میں نفل پڑھنا، یہ بھی ایک عام معمول کی بات ہے، صدقات وغیرہ جو ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات وغیرہ دینا، یہ بھی روزانہ کے معمول کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور نفلی کام جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا نفلی عمل ہے جس کی طرف غالباً، یا کم از کم میں تو بہت کم توجہ دیتا ہوں، عام طور پر بھی بہت کم اس کا توجہ دی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کی اپنی اہمیت اور اس کی اپنی فضیلت جو ہے وہ بھی بہت بڑھ کر ہے۔ تو لہذا ہمیں نفلی عبادات جو ہیں ان میں بھی کچھ پیش قدمی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات جو ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، اور قائم کریں، بلکہ نفلی عبادات کو ہمیشگی ان میں ہمارے اندر آئے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سبق شروع ہوتا ہے، ممنوع اور مکروہ روزے، وہ روزے، وہ نفلی روزے، فرض روزے جو ہیں وہ تو ہیں ہی، ان میں جو چھوٹ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر سفر کے دوران یا بیماری کی وجہ سے یا حیض و نفاس کی حالت میں روزے جو ہیں وہ نہیں رکھے جا سکتے، بلکہ حیض و نفاس کی حالت میں تو روزے رکھنے ہی نہیں۔ لیکن یہ نفلی روزے یا وہ روزے فرض کے علاوہ جن دنوں میں، جن ایام میں، یا جن مواقع پر روزے رکھنا منع ہے یا مکروہ ہے، ان کا ہمیں تذکرہ جو ہے وہ ان اس چیپٹر میں ملے گا۔ سب سے پہلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے۔ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن، بلکہ عید الاضحیٰ کے بھی آگے جا کر ہم دیکھیں گے 4 دن بنتے ہیں، ایک عید کا دن 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد پھر 3 ایام تشریق کے روزے جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ نہیں رکھنے چاہیے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو حج میں ہیں اور قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک رعایت ہے کہ وہ 3 روزے ایام تشریق کے رکھ لیں تو ان کی قربانی کے برابر ہوگا۔ ادروائز بہرحال یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 دنوں کے روزے رکھنا یہ ممنوع ہے، منع ہے، جیسا کہ یہ روایت حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ بخاری میں روایت ہے۔ حضرت وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ نماز ادا کی، نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دو دنوں کے روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، یعنی شوال کا پہلا دن، اور دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید القربان کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ تو یہ 2 دن کے روزے رکھنا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روز آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی روٹین کے مطابق، جیسا کہ ہمیں پہلی روایات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ روزے مسلسل رکھنے جو ہیں وہ بھی منع ہے۔ ہاں، اگر مسلسل روزے رکھنے ہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا، یہی انبیاء کی سنت ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت غالباً تذکرہ ہوا تھا۔ تو بہرحال ایک دن ایک چھوڑ کر روزہ رکھنا جو ہے یہ مسنون ہے، اگر کوئی مسلسل روزے رکھنا چاہے۔ اگر ادروائز ایام میں بید کے روزے 13، 14، 15 ہر چاند کی، یا تھرسڈے اور تھرسڈے اور سوموار جو ہے اس کا روزہ رکھنا جو ہے یہ تو مطلب مسنون، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے۔ تو صرف جمعہ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے منع ہے یا مکروہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی رات یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، اور نہ جمعہ کا دن روزہ کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ فرض روزے جو ہیں رمضان کے، وہ سارے ان کنڈیشن سے
مستثنا ہے، کیونکہ وہ تو فرض پورا ایک مہینہ مسلسل جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، ان کے علاوہ یہ نفلی روزوں کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت بخاری نے روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پچھلا یا ایک دن پہلا یا ایک دن پچھلا ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ، یا جمعہ اور ہفتہ، یہ 2 دن کے روزے رکھے، صرف جمعہ کا روزہ نہیں، یا جمعرات کا ساتھ ملا لے جمعے کے ساتھ، یا جمعے کے ساتھ ہفتے کے دن کا روزہ ملا کر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے صوم وصال، یعنی شام کے وقت روزہ افطار کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر، افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ جیسا کہ یعنی افطار بھی نہیں کیا اور اگلے روزے کی نیت سے اگلا روزہ جو ہے وہ شروع کر دینا، یعنی مسلسل روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی ممنوع ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، سوم و سال سے، صوم الوصال سے منع فرمایا۔ تو ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں مجھ سے ایسا کون ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دوسرے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ نبوت کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، یا نبوت کے اپنے جو مقام اور مرتبہ ہے اس تک تو پہنچنے کو کوئی فہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص عبادات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان کے اوپر رحمت اور فضیلت جو ہے، اس کے بارے میں یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بڑے واضح الفاظ میں کہ ایسا کرنا دوسرے افراد یا عام لوگوں کے لیے منع ہے۔ اسی طرح آگے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے مطلب شعبان کا بالکل آخری روزہ رکھنا یا آخری 1 2 روزے رکھنا جو ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ شعبان کا جیسے 29 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر تو 29 کا مہینہ ہے تو پھر وہ آخری دن بنتا ہے، ادروائز 30 شعبان بنتا ہے، تو 29 3 یعنی آخری شعبان کے 1 2 روزے جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور اتفاق سے وہ دن جو ہے رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں، یہ چہل پہلے جیسے جمعہ کا معاملہ تھا اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلسل 1 2 روزے رکھ رہا ہے، یا جمعرات کا اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں شعبان کا آخری دن جو ہے وہ ان دنوں میں آ گیا تو ایسی صورت میں اس کو رخصت ہے، ادروائز شعبان کا بالکل آخری 1 یا 2 روزے رکھنا جو ہے 1 2 دن کے وہ منع ہے۔ یہ بھی ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے بخاری اور مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آگے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرما دیے گئے، مسلسل روزے رکھنا منع ہے، اس کے بارے میں کافی دفعہ تذکرہ ہوا، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم اور بخاری سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہے، اور یہ کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد حضرت عمرو بن عاص جو ہے انہوں نے شکایت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کچھ روایات میں ہے کہ ان کی بیوی جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی، حضرت عبداللہ بن عمرو کی، کہ وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں سارا سارا دن اور ساری ساری رات جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، نماز عبادت کرتے ہیں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی اور ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے،
تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی یہ بہت مضبوط روایات میں سے ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے ایک تو ہمارے دین کی جو آسانیاں ہیں اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں پیش کرتی ہے، اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ایک توازن جو ہے اس کے اوپر بھی یہ بہت ہی خوبصورت ایک امتیاز جو ہے وہ ہمیں کرتی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی مطلب اللہ کے لیے اپنے آپ کو رکھنا، لیکن حقوق العباد وہ کہیں متاثر نہ ہوں، تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ یہ دونوں چیزوں کے درمیان ایک جو توازن ہے اس کو بھی بہترین انداز میں یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں تذکرہ کرتی ہے۔ ہماری دین کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہمیں اس حدیث میں نظر آتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرو اور حقوق العباد بھی پورے کرو۔ اسی طرح اعظام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے روزے رکھنا منع ہے، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا تھا عیدین کے روزوں کے سلسلے میں۔ البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ مینا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان دونوں سے روایت ہے بخاری سے، کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو۔ اسی طرح آگے حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ افضل روزوں یا روزوں کی فضیلت یا وہ دن جس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا اپنے پچھلے چیپٹر میں کہ یوم العرفہ یا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ لیکن وہ حاجی جو میدان عرفات میں ہیں، حج کے لیے سفر باندھے ہوئے ہیں، احرام میں ہیں اور حج میں ہیں، تو ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ جیسے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ میں شک کیا، یعنی ان کو شک ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج روزہ میں ہے، تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ سے دودھ پیا، اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں تھے، یعنی میدان عرفات میں قیام پذیر تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے۔ اسی طرح سے نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے، یہ پہلے اسے گزر چکا کہ شعبان کے پہلے 15 دن گزر جانے کے بعد آخری 15 دن جو ہیں اس میں جو روزے نہیں رکھتا ترتیب کے ساتھ یا مسلسل، اس کے لیے بطور خاص ہے۔ جو روزے رکھتے ہیں سوموار اور جمعرات کا یا ہر دوسرا روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے یا رعایت ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ البتہ جو روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں نفلی روزے، تو ان کے لیے شعبان کے بعد روزے رکھنے جو ہیں وہ نہیں چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے پہلے 15 دن تو نفلی روزے نہ رکھو۔ اسی طرح سے عورت کا اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ اب شوہر جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی کچھ اس طرح کی ان کی ذہنیت یا اس طرح کی ان کی نیچر ہوتی ہے، تو اس کے باوجود شوہر کی عزت اور شوہر کی اجازت جو ہے وہ ساتھ شرط رکھ دی گئی عورت کے لیے کہ وہ اپنی شوہر سے اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اگر کسی کو اجازت کا مسئلہ نہیں ہے یا ان کے خاوند جو ہے وہ کوآپریٹو ہیں تو وہ ان کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن کچھ دفعہ خامن جو ہے وہ کوآپریٹو اگر نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر سے پہلے اجازت لے پھر نفلی روزہ جو ہے وہ رکھے۔ جیسا کہ یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزہ نہ رکھے۔
اب رمضان کے روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ غیر رمضان کے روزے رکھنا جو ہے وہ شوہر کی اجازت اس میں شامل جو ہے وہ کر لے، اگر کوئی کہیں پر ایسا مسئلہ ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح آگے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، صرف یوم عاشورہ ہے، صرف ایک دن 10 محرم جو ہے اس کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم جو ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے ایک دفعہ گزر چکا، جیسا کہ یہ روایت یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں نے کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم سے یہ روایت ہے۔ اس کی اہمیت یا اس دن کے روزے کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اللہ دلائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس اعتبار سے یہودی اور عیسائی جو ہیں، یہود و نصارہ، وہ اس 10 محرم جو ہے اس کو عاشورہ، یوم عاشورہ کے طور پر روزہ جو ہے وہ رکھنا وہ رکھتے تھے۔ آج کل جو 10 محرم میں جو محرم 10 محرم کی نسبت سے جو کچھ معاملات ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مطابق ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ان سے کلیریفائی کیا یا ان کے ساتھ ڈسکس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایسا تو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ بڑا عظمت کا دن ہے، تو ان سے فرق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت نہ دی ان کی زندگی نے، اور پھر اگلا سال ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ تو لہٰذا علماء جو ہے وہ کہتے ہیں جس طرح سے جمعہ کا صرف جمعہ کا روزہ رکھنا وہ مکروہ ہے، جمعہ کے ساتھ یا جمعرات یا ہفتے کو ملا لیا جائے، اسی طرح سے ہفتے کا روزہ وہ آگے آئے چل کر آئے گا، صرف ہفتے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی منع ہے۔ ہفتے کے ساتھ یا جمعہ یا اتوار کا روزہ جو ہے وہ ضرور ملا لینا چاہیے۔ اسی طرح سے علماء جو ہے وہ اس بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی ملا لے، یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11 یہ دو روزے رکھنا جو ہے وہ چاہیے، صرف ایک 10 محرم کا روزہ رکھنا وہ اس حدیث کی روح سے مکروہ ہے۔ صرف ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، جیسے ابھی تذکرہ ہوا۔ اسے ابن خزیمہ سے یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو۔ یعنی روزہ نہ رکھنے کی بہت یعنی ممانعت کی شدت اس میں نظر آ رہی ہے کہ اگر کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو، لیکن ہفتے کا روزہ جو ہے وہ مت رکھو۔ تو اس کی وجہ یہاں پر وضاحت میں ہے کہ کیونکہ ہفتہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتہ کے دن یا جمعہ کے ہفتہ کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر رکھنے کا حکم دیا۔ تو اب ہفتے کا دن جو ہے وہ بھی عید کا دن، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ہفتہ جو ہے وہ چھٹی کا دن ہے یا ان کے لیے بڑا مقدس دن ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا غالباً ان کی روایات میں ہے۔ تو لہذا اس سے مطلب فرق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہفتے کے دن کا روزہ جو ہے اس کو منع کر دیا یا مکروہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا اگلا چیپٹر جو ہے وہ اعتکاف کے بارے میں ہے، اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیاوی جتنے امور ہیں ان سے مطلب الگ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ
दिन रात 24 घंटे कनेक्शन रखने के लिए मुख्तस कर देना, और फिर मस्जिद में जाकर उसका एहतमाम करना पूरा अशरा जो है। या अगर किसी को तौफीक नहीं, या कि कोई मामलात की वजह से पूरा अशरा नहीं कर सका, तो जितने भी दिन उनके लिए मुमकिन हो, इवन के एक रात का इत्काफ जो है वो भी किया जा सकता है। तो इत्काफ जो है वो भी नफली इबादात में हम देखें अगर, तो रोज़ा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, और उसके अलावा इत्काफ जो है वो भी एक ख़ास अहमियत और ख़ास फजीलत रखता है। ये कोई फ़र्ज नहीं है, बल्कि ये सुन्नत मौक़ूदा किफ़ाया है। और जो इस्तात रखे अपने हालात के मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक, अपने रोज़ाना के मामूल के मुताबिक, अगर किसी को इसका चांस मिलता है तो उसको एतकाफ़ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो एतकाफ़ के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ रहनुमाई जो है मिलती है चैप्टर में। एतकाफ़ सुन्नत मौक़ूदा किफ़ाया है और उसकी मुद्दत 10 यौम है, यानी रमज़ान का आखिरी अशरा। और हर मुसलमान को रमज़ान मुबारक में कम अज़ कम एक मरतबा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत के सिलसिले में पहले एक चैप्टर गुजर चुका, या एक चैप्टर में कुछ रिवायात जो हैं उनके तरफ तज़किरा हुआ कि रमज़ान जो है वो तो है ही कुरान का महीना है। तो लिहाजा हमारे उलमा जो है वो गो के रिवायात में मिलता है कि 3 दिन से पहले जो है वो कुरान मजीद पढ़ना जो है वो मना है, या मकरूह है, या मुनासिब नहीं, जायज़ नहीं। लेकिन हमारे उलमा जो है वो कहते हैं कि वो गैर रमज़ान का मामला है, रमज़ान तो है ही कुरान का महीना। तो लिहाजा कुरान में तो जिस कदर भी कुरान मजीद रमज़ान में जिस तरह कदर भी कुरान मजीद की तिलावत की जाए उतना ही बेहतर है। हाँ, अलबत्ता उसको समझ कर पढ़ना, उसको तदब्बर करना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना, वो भी एक बड़ा अहम हिस्सा होना चाहिए रमज़ान में। कुरान के साथ लिंक करने का अपने आप को, आमतौर पर शौक और रगबत ये होता है कि कुरान मजीद को 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, या जितनी दफ़ा भी मुकम्मल को करना चाहे, उसमें कोई ऐसी मतलब हज की बात नहीं है, जैसे कि हमारे आज के उलमा जो है वो बताते हैं। लेकिन उसके बाद साथ साथ अगर किसी को ये रगबत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करे, या उसको तरतील के साथ पढ़े, तो उसको साथ चाहिए कि साथ कुछ थोड़ा बहुत वक्त जो है वो उसके दीगर मामलात को देखने के लिए, उसके ऊपर तदब्बर करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके बारे में कुछ मतलब गौर व खोज करने के लिए भी उसको ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर अरबी की जुबान में किसी को बहुत ज़्यादा अबूर भी हासिल है, तो भी अगर वो बस फर फर से पढ़ता चला जाएगा, तो वो असल मफहूम जो है, जो कि थोड़ा ठहर ठहर कर या थोड़ा समझ कर जहन में आता है, वो मफहूम जो है फिर भी उस तरह से नहीं आता। जैसे कि अब देखें कि उर्दू के में रवानी जो है, आप उर्दू की किताब जो है वो रवानी के साथ पढ़ना शुरू कर दें कि बस मैंने 10 मिनट में या 15 मिनट में इतने सफ़े जो हैं वो मुकम्मल मैंने पढ़ने हैं, वो चैलेंज के तौर पर, तो वो पूरे सफ़े पढ़ तो लेगा, लेकिन हो सकता है या ज़्यादा गुमान यही है कि उसके जहन में उसका असल मफहूम जो है उन सफ़ों में उसने क्या पढ़ा वो बहुत कम रहेगा, या बहुत मादूम होगा। तो इसी तरह से कुरान पाक के साथ भी ये मामला है। तो लिहाजा एहतियात या मुनासिब यही है कि हम जहाँ तक उसका समझ या फहम जो है वो भी उसके साथ साथ रखें, तो ये ज़्यादा अहम चीज़ों में से एक अहम चीज़ है। बहरहाल किसी भी चीज़ को मना नहीं किया जा सकता। जो भी कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करे किसी भी अंदाज में रमज़ान के दौरान, तो उसको चाहिए कि वो ज़रूर क्या कायम करे। और बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हर बंदा जो है उसका अपना एक ट्रेंड होता है, अपनी उसकी एक उसकी रुझान होता है। तो अपने रुझान के मुताबिक उसको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश की कमी जो है वो अक्सर होती है हमारे यहाँ, कि कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, या कोशिश जो है वो बड़ी कमज़ोर करते हैं। नीयत इरादा होता है लेकिन उसको मटेरियलाइज करने में बड़ी सुस्ती कर जाते हैं हम। लिहाजा अगर कोई टारगेट अपना करे और उसके ऊपर फिर कमर कस ले अपनी, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ेगा और फिर वो उसको उस रास्ते पर मजबूत भी करेगा। बहरहाल ये एतकाफ़ से मुतल्लिक़ एतकाफ़ सुन्नत मौक़ूदा किफ़ाया है, और उसकी मुद्दत आखिरी अशरा जो है रमज़ान का 10 दिन का, या अगर 29 दिन रोज़े बनते हैं तो 29 दिन का 9 दिन का होगा उस सूरत में। बहरहाल आखिरी आखिरी अशरा जो है वो कम मुकम्मल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से
مروی ہے بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور جو آخری سال تھا ان کے زندگی کا رمضان، اس میں انہوں نے 2 دفعہ قرآن مجید کا دورہ کیا۔ اسی طرح سے اعتکاف کے بارے میں بھی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال کا معمول ان کا 10 دن کا اعتکاف تھا، لیکن آخری رمضان جو تھا اس میں ان کا اعتکاف جو ہے وہ 20 دن کا تھا۔ تو بہرحال ہمارے لیے جو وہ 10 دن کے لیے ہے کہ ہم 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ اگر کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اعتکاف تو شروع ہوتا ہے در حقیقت تو 21واں روزہ جب شروع ہوتا ہے، 20ویں روزے کی جو افطار ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہو تو اعتکاف جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد میں جانا اور وہاں پر عبادت کرنا، اور پھر اس رات کو پھر قیام کے بعد صبح اپنے موتقف کی جگہ، اپنے اعتکاف کی جگہ پر چلے جانا، اس کی طرف یہ غالباً اشارہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے فجر کی نماز پڑھ کر موتقف میں داخل ہوتے۔ تو بہرحال اس کی مزید تفصیل جو ہے اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کے لیے پوری تیاری کر کے مسجد میں چلے جانا، اور پھر فجر کے بعد پھر اپنے جو بھی پردہ ہے یا جو بھی خاص جگہ ہے جہاں پر معتکف ہونا ہے تو اس کی طرف پھر بیٹھ جانا، یہ اس روایت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت، اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ بڑی ایک مشہور روایت ہے، اس کی بنیاد پر یہ مسئلہ جو ہے یہاں پر پیش کیا گیا۔ بخاری اور مسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر گھر تک چھوڑا بھی۔ اور یہ ایک بڑی مکمل روایت ہے، یقیناً آپ لوگوں نے سنی ہوگی اس میں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب کوئی وزٹر جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں، یا بیوی جو ہے وہ وزٹ کر سکتی ہے۔ آج کل مسجد میں کیونکہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ سے انتظام رہتا ہے، تو لہذا مردوں کا عورتوں کے چیمبر میں یا عورتوں کے حصے میں آنا، یا عورتوں کا مردوں کے حصے میں آنا، وہ تھوڑا سا یقیناً آج کل لمیٹیشن ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے مسجد نبوی میں کچھ حالات جو ہیں وہ اس وقت کے حالات کے مطابق جو ہے یہ آسان تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے تو پھر ہر طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے جانا آنا جانا جو ہے وہ وہاں پر اس کی پرمیشن تھی۔ تو لہذا یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ایک عمل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ آج کل اس کے اوپر عمل کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ انوائرمنٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ ہے۔ مردوں کو اعتکاف جو ہے مسجد میں ہی کرنا چاہیے، اور رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کی نیت نہیں اور روزہ ہی نہیں رکھ رہے تو اعتکاف جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت جو ہے نہیں، رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، البتہ میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے جی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ روزہ رکھنا جو روزہ چھوڑنا جو ہے وہ روزے کے ترک کرنا ان کی مجبوری ہے۔ اس صورت میں وہ پھر ہدیے کے ذریعے سے اپنے روزہ مکمل کرتے ہیں، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں کچھ ایکسکلوزیو جو استثناء ہے وہ مل جائے۔ بہرحال جو متکف ہے اس کا روزہ رکھنا جو ہے یا روزے کا اہتمام کرنا وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مباشرت کرنا، اور بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منع ہیں۔ جیسا کہ یہ
ابو داود کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور اسے مجامت نہ کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضائے حاجت اور فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے، جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس میں بھی ایک تو عام روٹین کے جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں ان سے اعراض کرنا یا ان کی طرف نہ جانا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے، جیسا کہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا اور پھر دیگر ایسے معاملات میں، اور پھر بغیر کسی بہت ہی زیادہ مجبوری کے اپنے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے منع ہے۔ آج کل تو مساجد کے اندر ہی پورا اہتمام وغیرہ رہتا ہے، غسل خانے وغیرہ، وضو خانے وغیرہ بنے رہتے ہیں، تو وہیں پر سارا کچھ جو ہے وہ انتظام کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے دور میں تو قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، یا غسل وغیرہ کے لیے بھی الگ سے کچھ معاملات رہتے تھے۔ بہرحال آج کل جو ہے اس کے اوپر آسانی سے عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مسجد کے حدود کے اندر ہی یا مسجد کے ساتھ ہی ملحقہ ایسی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ آج کل تقریباً ہر جگہ پر ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور دوسرا اہم جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہو سکتا، اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، چاہے وہ عورت کا ہو چاہے وہ مرد کا ہو۔ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں آگے آتا ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ روایت جو کہ صحیح مسلم سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی 21 سے لے کر 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، اور جو اس روایت کی تفصیل میں ہم جب جو مزید کچھ روایات ملتی ہیں، اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ازواج مطہرات کا جو اعتکاف تھا وہ مسجد میں تھا، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے صحن میں وہ خیمے لگا کر وہاں پر وہ اعتکاف جو ہے وہ فرمایا کرتی تھی۔ تو ان ساری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، گھر میں نہیں ہے۔ اس میں گو کہ ایک بڑا شدید اختلاف ہے، اس کے باوجود ہمارے جو ائمہ کرام جو علماء ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ بھی مسجد میں ہی ہوگا۔ ہاں البتہ کچھ جو ہیں اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ سیکورٹی معاملات یا کچھ پردے کے معاملات یا کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے یہ مناسب نہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اس میں مسجد میں اعتکاف کریں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے بھی زیادہ فضیلت اسی بات کی ہے کہ وہ اگر مسجد میں اعتکاف کریں تو یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ امام مالک، امام شافی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں، یہ تین امام جو ہیں ان کے نزدیک عورت کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی صحیح ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اعتکاف مسجدوں میں کرو، یا اعتکاف جو ہے وہ مسجدوں میں ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ روایت کی تفصیل جو ہے اس کے مطابق بھی ازواج مطہرات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی، تو اس وجہ سے امام مالک، امام شافی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے مطابق یا ان کے نزدیک یا ان کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں ہی عورتیں اعتکاف کریں۔ لیکن امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے نزدیک عورت کے لیے گھر گھر کی وہ جگہ جو نماز کے لیے مخصوص ہو وہی مصلی ان کی مسجد ہے، اور لہٰذا ان کو اعتکاف بھی وہیں کرنا چاہیے، یا وہ وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔
اور اس کے لیے وہ جو دلائل دیتے ہیں کہ عورت کی اصل نماز جو ہے وہ گھر میں ہی زیادہ افضل ہے، پردہ اور سطر اور اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور آج کل جو ہے وہ اختلاف میں یہ بھی شامل کرتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی اور کچھ معاملات، بلکہ آج کل مسجدوں میں جس طرح سے انتظامات کیے جاتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ انتظام، مردوں کے لیے الگ انتظام، ایون کہ ان کے لیے یہ واش رومز وغیرہ ہے اور وضو خانے جو ہے وہ بھی بالکل الگ سے رہتے ہیں، 100% پردے کا اہتمام رہتا ہے، بلکہ ان کی انٹری پوائنٹ اور ایگزٹ پوائنٹ جو ہے وہ بھی الگ رہتا ہے بالکل۔ تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے بھی بڑی آسانی ہے کہ وہ اگر مسجد میں جا کر اہتمام کریں، تو یہ میرے اپنی رائے میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہے۔ بہرحال یہ اور علماء کا ایک اختلاف ہے، علماء میں ایک رائے ہے، تو اب اس میں اپنی ختمی رائے جو ہے وہ تو آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا جو ہے بہرحال عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ضروری ہے، اگر ان کے لیے ممکن ہو۔ صرف اس کی جگہ میں کچھ اختلاف ہے عورتوں کے بارے میں، اور جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ تین ائمہ کرام ہمارے جو ہے ان کے نزدیک اعتکاف عورتوں کا بھی مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ آ، آگے بڑھیں، اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر کو پوری کرو۔ تو آج کل بھی ہمیں پتہ ہے مصروفیت کی وجہ سے، بہت سارے دیگر معاملات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو پورے 10 دن کا وقت نکالنا جو ہے وہ میسر نہ ہو، تو وہ جتنے دن میں میسر ہو سکے، 10 دن کی بجائے 8 دن کرے، ایک ہفتہ کرے، 5 دن کرے، ایون کہ ایک رات تک بھی اس کے لیے مہلت ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے آگے ہمارا اگلا جو چیپٹر ہے وہ للیت القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ ليلة القدر جو ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی آ، اہم ایک رات ہے، جو کہ ہر مسلمان جو ہے اس کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے، اور وہ اس کے لیے کوشش کرے، کیونکہ للیت القدر ایک ایسی رات ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ عطا فرمائے گا، اور جو اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا اس کو وہ محروم ہوگا، اور وہ تو در حقیقت بد نصیب ہوگا۔ تو للت القدر کے بارے میں بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ للت القدر، ایک تو للت القدر اور للت المبارکہ یا شب برات، جس کو ہم بنا دیا گیا آج کل 15 شعبان کو، وہ 15 شعبان جو ہے اس کا کوئی ہمیں احادیث میں یا کسی طرح کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ بالکل من گھڑت اور بدعات وغیرہ ہیں ساری کی ساری۔ وہ للت المبارکہ جو ہے وہ بھی دراصل للت القدر ہے، شب قدر ہے، جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں بھی اس کو نیرو ڈاؤن کر کے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں بھی جو طاق رہتے ہیں اس میں یہ للت القدر جو ہے اس کو تلاش کرنے کا کہا گیا، لیکن پورا آخری عشرہ جو ہے اس میں وہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے بطور خاص، 21 23 اور 25 27 اور 29 جو طاق رہتے ہیں اس میں۔ للت القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے للت القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بڑی عظیم رات جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، رمضان نصیب کرے، اور پھر یہ رات جو ہے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ للت القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا ہی بہت ہی بد نصیب ہے، جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا تھا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ليلة القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ جو اس رات کی فضیلت یا اس رات کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہا، وہ گویا کہ بد نصیب ہے، وہ گویا کہ بھلائی سے ہی محروم ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا اہم نصیحت ہے یا بڑی اہم رہنمائی ہے ہمارے لیے، اور اس کی بیس پر ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ پورے 10 دن رمضان کے جو ہیں آخری، اس میں ہم اپنی پوری طاقت اور پوری ہمت جو ہے وہ لڑائیں، اور پھر پہلے 20 دن جو ہے اس میں تو کافی ساری ٹریننگ ہو چکی جیسی ہے، ہمارے معمول جو ہیں وہ بھی روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ رات کا قیام جو ہے چاہے جتنا بھی مختصر ہو، وہ بھی ایک روٹین میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو وہ سارے پچھلے 20 دن کی جو محنت ہے اس میں تھوڑی سی اضافی محنت کرنے کے ساتھ ہم یقیناً للت القدر کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہمارے ہو سکتی ہے، یا ہم اس کے لیے کوشش کریں تو ہم ضرور اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ للت القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ بھی جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں میں للت القدر کی تلاش کرو۔ اب للت القدر کی تلاش بطور خاص 10 دن کا طاق راتوں کا تذکرہ ہے، لیکن آخری عشرہ جو ہے وہ پورے کا پورا اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور آخری عشرے میں بطور خاص طاق راتیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ اب طاق راتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 21ویں رات کو کیا اور 22ویں کو چھوڑ دیا، 23ویں کو بالکل ساری رات لگے رہے اور 24 کو بالکل چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بطور خاص جو ہے یا خاص توجہ کے ساتھ ہمیں طاق راتوں کی طرف زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور دوسری راتیں جو ہے ان کے میں بھی اہتمام رکھنا چاہیے، کیونکہ آخری عشرے کا بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں جو کہ روایات سے، جیسے کہ پچھلی ہی ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ ہی کا ایک اور روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمیشہ ہر وقت عبادت میں اور ہر وقت ان کی اللہ کے ساتھ لنک جو ہے، حتیٰ کہ وہ جو ہیں وہ بھی اپنی آخری عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا، تو اس کے بارے میں بھی یہاں پر جو حدیث کے الفاظ جس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا کہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کر لیتے، اور زیادہ مطلب اس میں توجہ جو ہے وہ ان کی زیادہ اور زیادہ بڑھ جاتی، کوشش ان کی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی میکسیمم جو کوشش ہے اس کو میکسیمائز کریں، اس سے پہلے 20 دن میں ہم جتنی کوشش کرتے جا رہے ہیں اس کو ہم مزید مضبوط کریں، اور آخری عشرے میں تو بہترین کوشش جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کریں۔ آخری عشرہ کی تمام آخری عشرہ کی تمام راتوں میں جاگنے کی فضیلت فرصت نہ پانے والوں کے لیے ليلة القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم حدیث۔ فرصت نہ پانا یہ شرعی مجبوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شرعی طور پر مجبور ہے، یا شرعی طور پر کسی کے لیے بہت سارے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، جیسا کہ کچھ نائٹ شفٹ ڈیوٹی میں ہے، ان کے لیے بہت ساری مجبوری ہے، بیماری کی وجہ سے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا دیگر کچھ میڈیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں، مختلف مسائل ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا نہ ہو یا اس کا اپنا کوئی سفر وغیرہ میں ہے اور ایسی کنڈیشن ہے جس میں وہ آخری عشرے میں تمام راتوں میں جاگ نہیں سکتا، تو ایسی شرعی حالات جو ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ پوری رات جاگنے پر قادر نہیں ہے یا اس کے لیے اس کا اہتمام کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے پھر یہ دو روایات جو ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر کیا محمد اقبال کیلانی صاحب نے۔ یہ دونوں روایات اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک تو ترمذی سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے پیچھے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز فجر کی نماز جو ہے وہ بھی باجماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ مسلم کی یہ روایت، یعنی یہ دو روایات کی بنیاد پر مولانا اقبال کیلانی جو ہے، محمد اقبال کیلانی، ان کا ان کی رائے یہ ہے کہ جو یہ دو عمل کر لے گا وہ گویا کہ پوری رات جاگنے یا پوری رات کی عبادت جو ہے اس کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ لیکن جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کسی شرعی عذر کی وجہ سے پوری رات عبادت یا پوری رات وقت جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں، یا پوری رات کی عبادت ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو یقیناً اگر اس نیت کے ساتھ، اپنی پوری نیت اور ارادے کے ساتھ یہ کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ثواب بانٹنے میں یا فضل بانٹنے میں اللہ تعالیٰ کنجوسی نہیں کرتا، وہ تو کھلے دل سے بے دریغ جو ہے، لامحدود جو ہے وہ خزانے کا مالک ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ بھی بڑھا دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سکھاتے، سیکھتے یعنی سناتے، سوری۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی یا اور بھی زیادہ بڑھ جاتی، اور یہ عام معمول ہے، اور ہمارے اندر بھی یہ معمول پایا جاتا ہے کہ رمضان میں عام طور پر زکوٰۃ وغیرہ نکالنا اور افطاری وغیرہ کرانا، یا لوگوں کی دوسروں کی مدد وغیرہ کرنا، صدقات وغیرہ کرنا، وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، اور یہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب جو ہے ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان بھی ہے۔ بہرحال اس کو ہم جتنا زیادہ بڑھا سکیں، اس دائرے کو جتنی زیادہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے رہیں، اتنا ہی ہمارے لیے یقیناً اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا، اور پھر رمضان میں تو پھر ملٹیپلیکیشن کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ثواب کا ملٹیپلائی ہونے کا عمل جو ہے وہ اور بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب، اللہم انکا عفو تحب، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بڑی عام سی سادہ سی دعا ہے، اس کو ہمیں یاد ضرور رکھنا چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مطلب آخری عشرے میں پڑھنے کے لیے، ليلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے، شب قدر میں پڑھنے کے لیے، تو لہذا آخری عشرہ جو ہے اس میں اس دعا کی کثرت کا ہمیں علماء جو ہے وہ ہمیں رائے دیتے ہیں یا اشارہ دیتے ہیں یا رہنمائی کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ممکن ہو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ لمبی دعائیں جو ہیں وہ کوئی ایسی لمبی دعا منقول نہیں ہے جو کہ ليلۃ القدر یا آخری عشرے سے متعلق رکھتی ہو۔ اب یہاں پر ليلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشن بھی پائی جاتی ہیں، تو ان مسکنسیپشن میں سے کچھ کا یہاں پر میں نے تذکرہ کرنے کے لیے ہلکا سا یہ میں نے اپنے سامنے کچھ نوٹس رکھے کہ ليلۃ القدر جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صرف 27ویں رات ہی ليلۃ القدر ہے۔ یہ بڑا ایک عام کنسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، خاص کر ہمارے ایشین کنٹریز یا وہاں پر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں، اور 27ویں رات اور 29واں رات یا 27ویں رات کو تو بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں جو روایات ہم پڑھی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ اور آخری عشرے میں سے نیرو ڈاؤن کرتے ہیں بطور خاص طاق راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 رات کی رات جو بنتی ہے وہ بطور خاص اس میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اس میں سے کسی ایک رات میں بھی ليلۃ القدر ہو سکتی ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، لہذا کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کسی سال 21 کی تھی یا 23 کی تھی یا 25 میں کی تھی،
या 27वीं या 29वीं तक कौन सी रात जो है वो शब कदर थी, ये अल्लाह ताला ने छुपा कर रखा हुआ है, ताकि मोमिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के साथ इबादत करे और अल्लाह के साथ अपना लिंक जो है उसको मजबूत करें। तो लिहाजा ये कहना कि सिर्फ 27वीं रात ही शब कदर है, ये मुनासिब नहीं है। ये जो है वो मनगढ़ंत बात है, अगर कोई इसको शरीयत के मुताबिक समझता है तो। इसी तरह से कुछ का कहना है कि इस रात को लाजमन कोई गैर मामूली रोशनी या अजीब सा मंजर जो है वो दिखाई देता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हदीस में ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं कि कोई ख़ास निशानी जो है इस रात से मुतल्लक जो है वो दी गई हो। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि उसमें उसमें अमन और सलामती जो है वो इस रात की, जो कि हमें कुरान की वो सूरह मुबारक जो है उससे हमें पता चलती है। लेकिन उसको भी आइडेंटिफाई करना कि वो अमन और सलामती फिजिकली हमें किसी अंदाज से नज़र आती है, या फिजिकली उसका कोई मजहर नज़र आता है कि नहीं, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा किसी ख़ास निशानी को, किसी ख़ास मौसम को, या किसी ख़ास रोशनी को, या किसी ख़ास ऐसी मंजर को हम ये साबित करने के लिए कोशिश करें कि आज की रात लैलतुल कदर थी, या ये पर्टिकुलर रात जो है वो लैलतुल कदर थी, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा कुछ भी हमें सही हदीस जो है उसमें कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं होती। इसी तरह से जो शख्स जागता रहे उसे लाजमन लैलतुल कदर मिल जाती है। सिर्फ जागते रहने से लैलतुल कदर नहीं मिलती। अब इसमें भी होता है कि अक्सर जो है वो रातों को जागने का एहतमाम कर लेते हैं। बच्चे जो हैं वो सारी सारी रात जो है वो अपनी खुशगपियों में है, और अपने मतलब वो अपने अपने रूटीन में है। सिर्फ जागना, क्योंकि सारी रात जो है वो जाग रहे हैं लैलतुल कदर के लिए, सिर्फ जागना नहीं, रात की इबादत करना जो है वो लैलतुल कदर की गारंटी है। जागना जो है रातों को, वो लैलतुल कदर की गारंटी जो है वो नहीं है। तो असल चीज जो है वो क़याम बिल ईमान व एहतसाब है, कि वो जागे, इबादत करे ईमान के साथ, और फिर अपना एहतसाब करे, दुआएं करे। और ये दुआ जो है हमने पढ़ी है, उस दुआ का बतौर खास विर्द करता रहे, तो वो जो है वो गारंटी है कि उसको लैलतुल कदर मिलेगी। रात को जाग लेना जो है वो सिर्फ काफ़ी नहीं है। इसी तरह से रात के मखसूस रात उस रात मखसूस लंबी दुआएं या ख़ास वजीफ़े ही पढ़ते रहना चाहिए, ये भी बात सही नहीं है। कुछ लंबी लंबी दुआएं या कुछ लंबे लंबे वजीफ़े जो हैं वो कुछ हमारे जो मुसलमान हैं उनमें शराइत कर दिए गए हैं, या उनमें मतलब इन्फ्यूज़ कर दिए गए हैं, इंजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, जो हमें रिवायत से मिलती है वो यही दुआ जो अभी हमने दिखी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ जो है वो हदीस से या हमें या रिवायात से हमें मिलती है, मसनून दुआ। इसके अलावा कोई मसनून दुआ ख़ास लंबी वजीफ़े के तौर पर हमारे पास नहीं है। हाँ, बगैर किसी ये कि कहे कि ये मसनून दुआ है, आप दुआएं करें, जितनी मर्जी दुआएं करें, इस दुआ को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब करना किसी दुआ को या किसी ऐसे अमल को, वो मुनासिब नहीं है। अपनी मर्जी से हम कोई भी अच्छा अमल जो है वो करते रहें, दुआएं करते रहें, इबादत करते रहें, तो वो हमारे लिए मुनासिब है। लेकिन मंसूब करना नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो सही मुनासिब नहीं है। इसी तरह से आगे अगली, अगर पहली रातों में कुछ महसूस ना हो तो लैलतुल कदर ही नहीं मिली। ये भी एक कुछ कंसेप्ट जो है इस तरह से पाए जाते हैं कि कुछ महसूस होता है, या कुछ एहसास होता है, या कोई रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। वो कुछ कहते हैं जी कि वो उस रात को इबादत के दौरान एक झुरझुरी सी आ जाती है, या एक ख़ास एहतमाम जो है वो आ जाता है किसी के ऊपर। तो ऐसी कैफियत जो है वो आम तौर पर भी हो सकती हैं। ऐसी कैफियत अगर किसी के ऊपर होती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो लैलतुल कदर की निशानी हो। तो लिहाजा ऐसी किसी कैफियत को, ऐसी किसी एहसास को मंसूब करना कि वो लैलतुल कदर की निशानी है, ये भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो हमारे लिए बड़ी आसान सी रिवायात से पता चलता है कि जिसने इबादत कर ली 10 रातों में, और उसमें बतौर ख़ास 31 जो ताक रातें हैं उसमें उसने कोशिश की बतौर ख़ास उसको पाने की, अल्लाह ताला ज़रूर उसको लैलतुल कदर का अजर सवाब जो है वो ज़रूर अता फरमाएंगे।
صرف عبادت گاہ میں رہنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ لذت القدر ملتی ہے۔ یہ بھی کچھ ہوتا ہے کہ کچھ بچے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مسجد میں رات کو چلے جاتے ہیں جی، کہ مسجد میں ساری رات کہیں رہیں گے اور وہاں پر ہی ہم اللہ کے ساتھ لنک رکھیں گے اور بس ہمیں لذت القدر مل جائے گی۔ یہ بھی کافی نہیں ہے۔ مسجد میں جائیں یا گھر میں رہیں، جہاں پر بھی ہیں، عبادت جو ہے وہ ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ عبادت کرنا، وہ قیام لذت القدر کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس رات خواب ضرور آتا ہے۔ کچھ لوگ، یہ بھی بڑا عام مسکنسپشن ہے کہ خواب آتا ہے جی، کہ کوئی خواب آتی ہے یا خواب میں کوئی اشارہ ملتا ہے یا اس طرح سے، تو یہ بھی کوئی ایسی کنڈیشن یا یہ بھی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی خواب آئے گا تو پھر اس کو للت القدر ملے گی، یا کسی کے خواب کو نشانی کے طور پر کہ یہ للت القدر کی قبولیت کا یا اس کی عبادت کی قبولیت کا ایک وجہ ہے کہ اس کو خواب آ گئی۔ تو ایسے معاملات میں ہمیں بطور خاص احتیاط جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور پھر ایسے اس طرح کے مسکنسپشن جو ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں بالکل سادہ سادہ سی روایات جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کو آسان اور سادہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہیں پر ہمارا سبق جو ہے آج کا مکمل ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آج ہم نے جو بہت ہی اہم باتیں رمضان سے متعلقہ، خاص کر ليلة القدر سے متعلقہ بھی ہم نے دیکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کل انشاءاللہ اس سلسلے کا ہماری آخری مجلس ہوگی، ضرور اس میں شامل ہوں، اور اس کے بعد پھر رمضان کے سلسلے میں ایک موقوف ہوگا، اور پھر اس کے بعد رمضان میں ہی ہم اپنا سلسلہ جو ہے اس کو جاری کریں گے۔ تو بہرحال آج کا وقت جو ہے وہ بھی کافی ہو چکا، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے معاملات میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رحمت اور خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ ہم جو سننے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے کہنے میں، ہمارے سننے سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم اور صحیح بوجھ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عمل جو ہے اس کو فائن ٹیون کرنے کی، اس میں اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جی شفیق صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رمضان کریم میں داخل کر دے انشاءاللہ، اللہم بلغنا رمضان انشاءاللہ۔ آمین۔ اور اس رمضان میں جو یعنی کہ تراویح جو ہوتی ہیں، بعض جگہ پہ تو 20 ہوتی ہیں، زیادہ تر یعنی عرب کنٹریز میں تو 8 ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ عرب کنٹریز میں جو جب 8 ہوتی ہیں تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے امام کے ساتھ سلام کیا، یعنی کہ اس نے ایسے کہ پوری رات قیام کیا، تو وہ لوگ یہ 8 پڑھ کے جناب وطر سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں کہ ہم باقی اپنے گھر میں جا کے پڑھیں گے۔ تو یہ بات غلط ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو یہ مانے۔ تو دیکھیں، ایک مفت میں آپ کو پوری رات کا قیام کا ثواب مل رہا ہے یار، تم لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو یہ بہت لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، جو عرب میں تو ماشاءاللہ نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن جو ہمارے پاکستان، انڈین، بنگلہ دیش ہے، وہ کچھ ایسے کیا نام ہے محترم بھائی ہیں، وہ جماعت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ایک میں نے کہ بتانا تھا مجھے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جہاں پہ 8 مل رہی ہے، آپ پوری پڑھ کے تو وطر کے ساتھ آپ مت نکلیں، تو آپ کو بجائے محنت کرنے رات یا پوری جاگنے سے یا اور پڑھنے سے، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے۔ جو سنت پہ چلے گا وہ آسان بھی ہوگا، اور ثواب میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے لے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، جی واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا پوائنٹ جو ہے بالکل ویلڈ اور بہت اچھا بھی ہے، اور میں نے نوٹ کیا کہ عام طور پر جن کا خیال ہے کہ 8 رکعت ہی ہوتی ہے نماز تراویح یا قیام اللیل، تو وہ کوئی ایسی مسجد میں جائیں جہاں پر 20 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ پھر 8 پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یا تو وہ 20 تک وہاں پر رکیں، پورا وتر تک وہاں پر رکیں، نہیں تو پھر ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں پر 8 کے ساتھ وتر کا اہتمام بھی رہتا ہے،
تو یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ عام طور پر 8 پڑھ کر جو نکل آتے ہیں ان کا خیال ہے کہ 8 ہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ مسجد جو ہے وہ ایسی رکھیں۔ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ ہمیں جو روایات ہم نے آج دیکھی ہیں اس میں یہی ہے کہ جس نے مسجد کی امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی امام کا قیام مکمل ہونے تک جب جس نے قیام کیا، اس کو گویا کہ وہ پورا اجر جو ہے اس کا مستحق ہوگا۔ جس نے امام کی امانت کو چھوڑ کر راستے سے ہی واپس نکل آیا، یقیناً وہ اس کیٹیگری سے نکل گیا جس کا ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ویلڈ اور بڑا اہم تھا ہمارے لیے، خاص کر یہاں پر عرب میں، پاکستان میں تو عام طور پر وہ پہلے سے ہی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے جی ہم نے اس مسجد میں جانا ہے، اس میں نہیں جانا ہے، لیکن یہاں پر گلف میں عام طور پر ہمارے کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بہتری کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں آ، بعض ایسے قرآن ہیں ماشاءاللہ اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ میننے نہیں کہ کوئی ان کی غلطی کو پکڑ نہیں سکتا، ہوں ٹھیک ہے؟ چاہے قرآن جو ہے بالکل آرام سے پڑھا جائے تو وہ بہتر ہے، ہوں بجائے کہ اتنی سپیڈ میں جناب ایک سپارہ جو ہے ایک 45 منٹ میں جناب انہیں ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہاں پہ تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا، یہاں پہ الحمدللہ تھوڑا پڑھ لو یار تم لوگ، ہوں لیکن واضح پڑھو تم لوگ۔ ہوں تو بہرحال یہ چیزیں بہت ساری ہیں ہمارے ملکوں میں، لیکن یہاں پہ الحمدللہ قطر میں عرب میں قرآن آرام سے پڑھا جاتا ہے اور یعنی کہ سکون سے پڑھا جاتا ہے، ہوں چاہے وہ ایک سالہ بھی ہو۔ لیکن اتنی سپیڈ میں پڑھنا میرا خیال میں یہ تو یہ ایک گناہ کا بندہ کماتا ہے کہ قرآن کو ایسے بے دردی سے پڑھنا۔ ہوں باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو، اور یہ قرآن جو ہیں جو مساجد میں ہیں ان کو بھی ہدایت دے کہ قرآن کو ہم جب بھی پڑھو، اور کم از کم اللہ تم کو تو آپ سب کو ہدایت دے کہ آرام سے دھیان سے پڑھو، کہ کہیں پہ غلطی کوئی ہو تو دوسرا کو پیچھے لقمہ دے کے اس کو ٹھیک کر سکے۔ ہوں۔ جزاک اللہ خیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ شیخ۔ جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ایسے مسائل جو ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کافی سارے ہیں، اور میں بلکہ حیران بھی ہوتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ بہت کم ہمیں اس کی طرف ہمیں توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ ہم گلف میں آئے ہیں، اور یہاں پر جو ہم آسانیاں دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی اور بہت سارے معاملات میں، تو ہماری آنکھیں کھلی ہیں۔ پاکستان میں جو رہنے والے ہیں وہ اسی طرح سے بس اسی روش میں چلتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم اگر زیادہ سے زیادہ گائیڈ کر سکیں یا زیادہ سے زیادہ ان تک پیغام پہنچا سکیں کہ وہ اپنے عمل میں کوئی درستی کی لے کر آئیں۔ ویسے تو ہر ایک کو، اور بطور خاص مجھے بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمل میں ضرور بہتری کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔